इस व्लॉग देखने और सुनने वालों को स्वीडिश कैपिटल स्टॉकहोम से आरफ किसाना की जानब से वेरी वार्म वेलकम। आपकी खिदमत में स्वीडन की डायरी पेश की जा रही है जिसमें स्वीडन की 12 अहम खबरें शामिल हैं। आज 12 अप्रैल को स्वीडिश कैपिटल में बहुत ही खूबसूरत जो है वो दिन था और टेम्परेचर जो है वो 13 डिग्री था। खूब धूप निकली हुई थी, इसलिए आज का दिन बड़ा रिलैक्स गुजारा। और यही वजह है कि ये व्लॉग आपको थोड़ा जो है वो कदरे देर से देखने को मिलेगा। और इसमें मैंने पूरे हफ्ते की अहम खबरें जो हैं वो शामिल की हैं जिनमें आप सबकी दिलचस्पी हो सकती है। जिसमें ये खबर भी शामिल है कि स्वीडन की जो इन्वायरमेंट के हवाले से जो आलमी सतह पे जिन्होंने शोहरत हासिल की है, ग्रेटा थुनबरी, उन्होंने कहा जी कि स्वीडन में मेरी जान महफूज नहीं है। ये बहुत अलार्मिंग खबर है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। फिर टैक्स चोरी की बिना पे एक शख्स को जो है वो कैद की सजा हुई है। बच्चों के खिलाफ जराइम रोकने के हवाले से सख्त कार्रवाई की बात करेंगे। फिर ड्रग्स की स्मगलिंग एक टैक्सी में हुई, उसका क्या वाकया है। पार्लियामेंट में फ्रॉड का एक केस सामने आया है। एलर्जी के जो जदीद तरीकाकार हैं उससे बचने के, उसके हवाले से कुछ रिकमेंडेशन है। और यहाँ पे जो ऐप है 112, उसमें जान बचाने के हवाले से, लाइफ सेविंग के हवाले से एक नई सहूलत है। फिर एक शख्स को जो है वो बहुत बड़ी रकम जो है वो करेंसी नोट्स की मिली, लेकिन उसके लिए वो बेकार है, वो क्या वजह है। फिर जनाब यहाँ पे बच्चों को ज़ुबान सिखाने के हवाले से हुकूमत बहुत रकम खर्च करना चाहती है। और जो लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए इलाज करवाने के इंतज़ार में हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। और फिर मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की वजह से एक बड़ा हादसा जो है वो पेश आया, उसकी तफसील जो है वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो ये तकरीबन 12 जो है वो खबरें हैं जिनकी मैंने हेडलाइंस आपकी खिदमत में पेश की हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज की स्वीडन की डायरी जो है वो आपको जो है वो अच्छी लगेगी। इसमें आपको पूरा ओवरव्यू मिलेगा जिसका इजहार आप कमेंट्स की सूरत में कर सकते हैं। तो सबसे पहली खबर यह है कि स्वीडन के एक शहर वेस्टरविक में एक खातून को सजा सुनाई गई क्योंकि उन्होंने ड्राइविंग के दौरान वो मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही थी, शायद वो एड्रेस देख रही थी, कहीं उन्होंने जाना था, और पैदल चलते हुए एक शख्स को उन्होंने टक्कर मार दी, और जो बाद में 2 हफ्ते के बाद जो है वो अस्पताल में दम तोड़ गया। और इसके बाद जनाब खातून को ज़ाहिर अदालत में ले जाया गया। उसने कहा जी कि मैं एड्रेस चेक कर रही थी जहाँ मैंने जाना था और जिस वजह से ये हादसा हुआ। तो अदालत ने उसको गफलत का मुर्तकब करार दिया। और यहाँ पे ये बात याद रखने की है कि स्वीडन में 2018 से ड्राइविंग के दौरान हाथ में मोबाइल मोबाइल फ़ोन पकड़ना जो है वो गैर कानूनी है। और एक आपने व्लॉग देखा था कि पुलिस के पास अब जो नई गाड़ियां हैं उनमें रिडार्स लगे हैं जो ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है वो देख सकते हैं। तो ये एहतियात है, दूसरों की जान भी महफूज और अपने आप को भी परेशानी से आदमी बचा के रखता है। दूसरी खबर आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी के हवाले से है। वो जोड़े जिनको अपना औलाद के हसूल के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी का तरीका अपनाना पड़ता है। तो पहले स्वीडन में जो ऐसे जोड़े होते थे उनको सिर्फ 3 दफ़ा ऑफर दी जाती थी स्टेट की तरफ से, यानी वो उनको अपनी तरफ से पैसे नहीं देने पड़ते थे। और इसके बाद 3 के बाद वो कहते थे कि सॉरी। लेकिन अब उन्होंने 3 की बजाय उन्होंने तजवीज़ पेश किया कि 6 दफ़ा किया जाए, क्योंकि स्वीडन में वैसे भी बच्चों की तादाद कम हो रही है। तो स्टेट चाहती है कि चले इस तरीके से भी अगर जोड़े बच्चे हासिल कर सके तो अच्छा है। एक दफ़ा जो आईवीएफ का इलाज है उसके लिए 50,000 स्वीडिश क्रोन लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब ये 6 दफ़ा जो है वो हुकूमत जो है दे सकेगी और इसमें उन जोड़ों को फ़ायदा हो सकेगा जो 3 दफ़ा जिनको इससे सक्सेस नहीं मिलती। आप इस न्यूज़ पे तबसरा कर सकते हैं। तीसरी खबर यह है लैंग्वेज ब्रेकफास्ट प्रोग्राम के हवाले से कि हुकूमत ने 30 मिलियन क्राउन्स जो हैं वो रकम रखी है छोटे बच्चों को स्वीडिश ज़ुबान सिखाने के लिए, और उसको दिया उन्होंने लैंग्वेज ब्रेकफास्ट प्रोग्राम। और इसमें ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो घर में स्वीडिश ज़ुबान नहीं सीख सकते, और ये एक अच्छा कदम है बच्चों की लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए कि ताकि वो आगे बेहतर तौर पे पढ़ सकें। और जनाब चौथी खबर भी स्वीडिश लैंग्वेज के हवाले से है। अब स्वीडन की जो इस वक्त सबसे बड़ी जमात है और अपोजिशन की जमात है सोशल डेमोक्रेट्स, उन्होंने भी कहा है कि सेहत, स्कूल और दीगर जो वेलफेयर के जो होते हैं जहाँ पे लोगों के साथ लोगों का इंटरेक्शन होता है, वहाँ पे तमाम काम करने वाले जो लोग हैं उनका स्वीडिश ज़बान का टेस्ट लाजमी है।
یہ بڑا حساس موضوع ہے، اور چونکہ وہاں پہ انہوں نے لوگوں سے بات چیت کرنی ہوتی ہے، تو چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کسی قسم کی بھی جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، غلط طور پہ نہ سمجھے، تو اسکول، صحت اور بزرگوں کی دیکھ بھال وغیرہ اس طرح کے جو شعبے ہیں وہاں پہ سویڈش زبان ان کو بہتر آنی چاہیے، اور جن کو نہیں آتی ان کا وہ ٹیسٹ لیں یا وہ زبان سیکھیں۔ اس خبر پہ بھی آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جناب پانچویں خبر یہ ہے کہ اسٹاک ہوم کے علاقے اوپلینڈ ویسبی میں ایک شخص کو اپنے والدین کے سامان سے 10 لاکھ سویڈش کرون ملے۔ اس کے والدین کا جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی، اور گھر کے سامان سے نوٹ کرنسی پیک تھے ڈبوں میں، اور وہ 1 ملین کے قریب قریب اس کو رقم ملے، لیکن وہ اس رقم کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کہ وہ نوٹ بہت پرانے تھے، اور پرانے نوٹ جو ہیں وہ عمومی طور پہ تو یہاں اگر آپ کے پاس پرانے نوٹ ہونا تو جو یہاں کا رکس بینک ہے وہ ان کو تبدیل کر کے آپ کو نئے نوٹ دے دیتا ہے، لیکن اگر چھوٹی رقم ہو تو اس میں تو شاید زیادہ نہیں پوچھتے، بڑی رقم ہو تو وہ ثبوت مانگتے ہیں۔ تو اب وہ اس سے ظاہر ثبوت مانگیں گے کہ 1 ملین کرون، اب یہ کافی نہیں ہے کہ مجھے والدین کے پیسوں ان کے گھر سے ملے ہیں، تو اب اس کے لیے یہ جو 1 ملین کرون اس کو ماں باپ کے گھر سے ملے بھی ہیں وہ ان کے لیے بیکار ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا تبصرہ بڑا اہم ہوگا اس بارے میں۔ اور پھر جناب جان بچانے کے لیے ایک نئی جو سہولت ہے وہ 112 جو ایپ یہاں پہ ہوتی ہے، آپ اس پہ کال بھی کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ ہارٹ سٹارٹر، یعنی بعض ایسی ایریے کسی کو ضرورت پڑ جائے، اس کا ہارٹ بند ہو جائے، تو آپ کو پتا وہ مشین ہوتی ہے ڈیلیبریٹر، جس سے دل کو دوبارہ جو ہے اس کی حرکت شروع کی جا سکتی ہے۔ تو اس ایپ سے آپ کو معلوم ہو سکے گا کہ آپ کے قریب ترین کہاں پہ ہے، تاکہ ہنگامی صورتحال میں آپ اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکیں۔ تو اس طرح کی ایپس آپ کے موبائل میں ہونی چاہیے، اور استعمال کا آپ کو طریقہ کار کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اور صحت کے حوالے سے ہی خبر ہے اگلی 7ویں، کہ الرجی کے لیے نئی گائیڈ لائنز جو ہیں وہ سویڈن میں دی جا رہی ہیں۔ سویڈن میں تقریباً 3 ملین 30 لاکھ لوگ کسی نہ کسی طرح کی الرجی کا شکار ہیں، اور اب اس کے علاج کے لیے نئے نئے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ تھوڑی مقدار میں الرجی پیدا کرنے والی چیز دی جاتی ہے تاکہ جسم اس کا عادی ہو۔ مثلا جن کو دودھ کی الرجی یا انڈے کی الرجی ہوتی ہے تو ان کو تھوڑی مقدار میں وہ کیک دیتے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ باڈی جو ہے وہ اس کے بارے میں عادی ہو سکے۔ یا اس کے علاوہ ٹیبلٹس اور انجیکشنز بھی ہوتے ہیں، پولن الرجی کے لیے بھی دیتے ہیں، اور جو ویکسین ہے، لیکن بڑا لمبا پروگرام ہوتا ہے بچوں کے لیے، لیکن مفید ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ مزید پیش رفت کی جا رہی ہے تاکہ جو 3 ملین لوگ سویڈن میں الرجی کا شکار ہے ان کی جان جو ہے وہ ان تکلیفوں سے جو ہے وہ بچ سکے۔ اور 8ویں خبر یہ ہے کہ سویڈش پارلیمنٹ میں ایک بڑے فراڈ کا انکشاف ہوا ہے، اسکینڈل ہے۔ ایک سرکاری افسر جو کہ سویڈش پارلیمنٹ رکسداگ میں کام کر رہا تھا، اس نے 1,60,000 کرون جو سرکاری رقم تھی اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کر لی، اور بعد میں اس نے دوبارہ ایسی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پکڑا گیا۔ تو اب وہ کہہ رہا ہے جی کہ نہیں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میرا مقصد یہ نہیں تھا، لیکن اب وہ احتساب کے کٹہرے میں آ گیا ہے، اور اب اس کو اس کا حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ تو یہ جناب ایسی غلطی تو ظاہر ہے 1,60,000 ایسی کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے آدمی جو ہے وہ ٹرانسفر کر لے۔ اس کے بعد جناب آج کی سویڈن کی ڈائری کی اگلی خبر یہ ہے کہ ایک شخص کو جو ہے وہ 5 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ وہ ٹیکسی چلاتا تھا، اس نے لند سے مالمو کے درمیان جو ڈرگز ہیں وہ اس نے ٹرانسفر کی، اور اس کا کہنا تھا کہ مجھے علم نہیں ہے، لیکن عدالت نے شواہد دیکھے اور اس کی بنیاد پہ، یعنی جو سرکمسٹانسز تھے، جو اس کے پاس پروفز تھے پیش عدالت میں ہوئے، اس کی بنیاد پہ اس کو مجرم قرار دیا گیا، اور اس کو 5 سال جو ہے وہ سزا دی گئی ہے۔ تو جو ہمارے لوگ ٹیکسی کا یا جو ٹرانسپورٹ وغیرہ کا بزنس یا اس میں ملوث ہے، کام کرتے ہیں، چلاتے ہیں، انہیں تھوڑی سی ضرور احتیاط کر لینی چاہیے جب اس طرح کی صرف چیز کوئی آدمی ٹرانسفر ادھر ادھر ہو رہی ہے۔ اور آپ بھی اس حوالے سے رائے بھی دے سکتے ہیں، مشورہ بھی دے سکتے ہیں ان لوگوں کو جو یہ کام کر رہے ہیں۔ پھر جناب شاپنگ میں پولیس نے ایک خاتون کو گرفتار کیا کہ وہ ایک کم عمر بچے کو قتل یا اس کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابتدائی طور پہ اس کو تشدد کیا گیا، اور بچے کی حالت جو ہے وہ خراب ہوئی، لیکن خوش قسمتی سے بہت سنگین نہیں تھی۔ تو یہ ایک بڑا احساس جو ہے وہ معاملہ ہے، اور اس میں لوگوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، خصوصاً بچوں کے ساتھ جب یہ معاملات آتے ہیں۔ اس کے بعد جناب اگلی بڑی الارمنگ نیوز ہے جو میں نے ہیڈ لائن میں بھی جس کے بارے میں بات کی، کہ سویڈن کی جو عالمی شہرت یافتہ ماحولیاتی کارکن ہیں جو انوائرمنٹ کے بارے میں
جو ہے وہ اویئرنیس دیتی ہیں، گریتا تھنبری. انہوں نے کہا جی کہ میری سرگرمیوں کی وجہ سے مجھے شدید دھمکیوں کا سامنا ہے، اور یہاں تک کہ مجھے جان سے مار دینے کی دھمکیاں جو ہیں وہ دی گئی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ میں اپنے آپ کو سویڈن میں محفوظ محسوس نہیں کرتی. اور انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اس میں تفصیل سے نے کہا جی کہ ایک تو لوگ میرے بیانات کو توڑ مروڑ کے جو ہے وہ آگے پیش کرتے ہیں اس سے، تاکہ وہ میرے خلاف لوگ ہوں. انہوں نے کہا کہ مجھے احساس ہو گیا کہ شاید میری زندگی لمبی نہ ہو اور مجھے مار دیا جائے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سوچ رہی ہوں کہ فیوچر میں اپنی سادہ زندگی گزارنے کے لیے کسی ایسی جگہ منتقل ہو جاؤں تاکہ جو ہے وہ ان چیزوں سے میں بچ سکوں. انہوں نے کہا جی کہ ہم بچے ہیں، ہم بچوں نے دنیا کا بہت سا بوجھ ہم نے اپنے کندھوں پہ ڈالا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو گریتا تھنبیری ہے، یہ ماحولیات کے حوالے سے سویڈش پارلیمنٹ کے باہر اس نے احتجاج کرنا شروع کیا تھا، اور دوسرے عالمی امور پہ بھی یہ کھل کے بات کرتی ہیں. اسرائیل کے خلاف یہ بہت انہوں نے سٹرانگ موقف لیا. یہ غزہ بھی گئیں، وہاں یہ اسرائیل کی پولیس نے اس کو پکڑا، اس پہ انہوں نے تشدد بھی کیا، اور پھر وہاں سے وہ ڈپورٹ بھی کیا. تو اس کے باوجود یہ بہادر لڑکی جو ہے وہ کھڑی ہے، اور اب وہ بتا رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ سویڈن جیسے ملک میں اتنی ایک فیمس جو ہے کہہ لیں کہ وہ پرسنالٹی ہے، اس کی اگر اس قسم کی سچویشن ہے تو یہ بہت ہی الارمنگ ہے. تو حکومت کو اس پہ ضرور نوٹس لے کے ان کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے. یہاں پہ جو لوگ آ کے جو مذہبی کتابوں کی توہین کرتے ہیں، مذہب کی توہین کرتے ہیں، ان کو حکومت تحفظ دے دیتی ہے. لیکن جو ایک اچھا کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے حکومت کی نظر میں یا بعض حکومتی حلقے اسے پسند نہ کرتے ہوں، لیکن وہ ایک اچھا سویڈن کا چہرہ ہے، سویڈن کی ایک بہادر لڑکی ہے. اس کے ساتھ ایسا اگر ہو تو یہ واقعی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. اور آخری خبر یہ ہے کہ سویڈن میں ٹیکس چوری کی وجہ سے ایک عدالت نے ایک شخص کو 1 سال کی قید کی سزا سنائی ہے. اس کی وجہ کہ اس نے 3 سال میں 2 ملین سویڈش کرون کی آمدنی چھپائی تھی. یعنی سویڈن میں جو بڑے جرائم ہیں ان میں ایک بڑا جرم یہ بھی ہے، ٹیکس ریٹرنز میں جو ہے وہ غلطی، ہیر پھیری یا آمدنی اب چھپانا. تو پہلے ہی عدالت نے تو اس کو بری کر دیا تھا، لیکن اس پہ پھر اپیل کی گئی، تو اپیل کورٹ نے اپنا فیصلہ بدل دیا، اور عدالت کے مطابق اس نے آمدنی ظاہر نہیں کی اور غیر قانونی طور پہ اس نے قرضے حاصل کیے. اور آپ جانتے ہیں کہ سویڈن کا ٹیکس کا نظام جو ہے وہ بڑا سخت ہے، اور چھوٹی سی غلطی بھی جو ہے وہ بڑی سزا کا باعث بن سکتی ہے. تو 12 اپریل اتوار کے دن کی سویڈن کی ڈائری میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. یہ آپ کو کیسی لگی ہے، اس کا اظہار آپ کمنٹس کی صورت میں کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. جلد ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو.